السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ انسان گورا اور کالا کیوں ہو جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، اور دنیا کا سب سے پہلا انسان کون ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ تذکرۃ الانبیاء میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ جب زمین پر تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی اور انکساری اور گریہ بیزاری سے عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے انسانوں نے اگر خونریزیاں کی یا وہ جرم کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی دن حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مٹی لینے کے لیے زمین پر تشریف لے گئے تو زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اسی دن حضرت میکائیل علیہ السلام بھی زمین پر مٹی لینے کے لیے گئے تو زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی تو حضرت میکائیل علیہ السلام بھی واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی آئے، ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ میں تیری باتوں کو مانوں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں، مجھے اللہ کا حکم ہے اس لیے میں نے تو مٹی ضرور ہی لے کر جانا ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی بلکہ حکم ارشادی باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنا ان کے سپرد کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جبریل، میکائیل، اسرافیل میں سے کسی کو ذمہ لگایا جائے اور روح قبض کرنے کے لیے جائے تو اس کے اقربا کو روتے ہوئے پائے اور اسی طرح چھوڑ کر نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ، اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل ہوں گے، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور ان کے درمیان رنگ والی مٹی لی گئی۔ اسی طرح کچھ نرم مٹی زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے لی گئی۔ اسی طرح پاک اور خبیث مٹی کو شامل کیا گیا۔ جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ کے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نرم دل، کوئی سخت دل والا، کوئی نیک اور کوئی برا۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے اور وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں اور جو میرے فرمانبردار ہوں گے میں ان کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے میں ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے، انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف قسم کے پانیوں سے گارا بنائے۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اسی لیے انسان کے رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھٹکنے والی مٹی بنا کر
اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے ظاہری جسم کو تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس جسم میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا اور اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ جسم جگمگایا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا، اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان پر پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو محمد میں تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہوں۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ گر پڑے کیونکہ ابھی روح نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے فرمایا وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار عالم میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا، پھر فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اور رب تعالیٰ نے کہا کہ میں ان لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہوں اور یہ جہنمیوں والے کا عمل کریں گے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دے، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں موجودہ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ خدا حافظ۔